صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ ہٹے ہوئے ہیں انہیں ہدایت کاملہ نصیب فرمائے، اہل حق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل سنت و جماعت کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پرفتن دور ہے، یہاں تو جدھر دیکھتے ہیں مفتی نظر آتے ہیں۔ پہلے وہ وقت تھا کہ لوگ پوچھتے تھے علماء کرام سے، وہ بتاتے تھے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے، اب پوچھتے نہیں بلکہ علماء کرام کو گالیاں دیتے ہیں، اپنے رہنماؤں کے خلاف بولتے ہیں اور خود فتوے کے لیے منہ کھولتے ہیں اور خود ہی فتویٰ دیتے ہیں، کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں۔ یعنی یہ وقت آ گیا کہ قرآن پاک میں میں شامل کی جا رہی ہے، حدیث میں میں شامل کی جا رہی ہے۔ وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ میڈیا پہ کون آ کے کس طرح دین پہ ڈسکس کر رہے ہیں، اور وہ ائمہ دین علماء کرام پوری اہل سنت و جماعت کی نمائندگی ان سب پہ بول رہے ہیں، اور خود مفکر مدبر بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آج کے اس دور میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے آگاہی دی جائے، خبردار کیا جائے تاکہ ایمان بچ جائیں اور ہمارے دین کی بھی محافظت ہو، ہمارے ایمان کی بھی، ہماری نسلیں بھی ان جال ڈالنے والوں سے اور ان مکاروں سے اور ان فراڈیوں سے، اور یہ جو خود مفتی بنے ہوئے ہیں اور خود فتویٰ دینے کے کام کر رہے ہیں جہالت کی بنیاد پر، اس سے مامون و محفوظ رہ سکیں اور انہیں بچایا جا سکے۔ ایک مسئلہ ہے رفع الجدین کا، کہ ہمارے ہاں آپ نے یہ سنا ہوگا اور یہ بات عوام میں پھیلی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو رفع دین مشروع ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو یہ جو فرمایا کہ رفع دین کریں، تو اس کی حکمت یہ ہے کہ وہ پیچھے نماز پڑھنے والے بغل میں بت رکھتے تھے، تو اس لیے کہا گیا کہ رفع دین مشروع ہوا۔ اور پھر اس کی بات یہ کرتے ہیں، بات نعوذ باللہ من ذالک، یہ کہتے ہیں کہ صحابہ بت رکھتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، کتنا بڑا ظلم ہے، صحابی ہوں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہوں، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہوں، دل اللہ رسول کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہوئے ہوں، اور وہ لوگ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ اس جسارت سے بچائے، اس سوچ سے بچائے، وہ اپنے بغلوں میں بت رکھتے تھے۔ اور بات پھر یہ بھی بولتے ہیں کہ مدینہ پاک میں وہ منافق تھے اور وہ جو ہے وہ پیچھے جو ہے اپنی بغلوں میں بت رکھتے تھے۔ تو میرا ان سب سے سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں، یہ جو رفع دین مشروع ہوا یہ مدینہ پاک میں ہوا یا مکہ شریف میں ہوا؟ اور نماز جو فرض ہوئی وہ مکہ شریف میں ہوئی یا مدینہ پاک آ کے ہوئی؟ یہی میں کہہ رہا تھا اور عرض کر رہا تھا کہ آج لوگ سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، علماء سے پوچھتے نہیں، علماء کرام کے بعد بیٹھتے نہیں، اسکالروں کو سنتے ہیں اور پھر ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بعض دفعہ اپنا بھی ایمان جاتا ہو، آگے پتہ نہیں کتنوں کا جاتا ہے، نہیں تو پھر گمراہی تو ہے، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہ کریں۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے، تو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں، تو علم نہیں تو علم والوں سے پوچھ لیا کرو، تو اس سے آپ بھی بچ جائیں گے اور آگے بہت زیادہ آپ کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ بچ جائیں گے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے الکنز المدفون والفلک المشحون۔ یہ کنز المدفون جو ہے یہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے۔ اس میں یہ باتیں لکھی گئی ہیں کہ یہ عبادت کب مشروع ہوئی، یہ کام کب ہوا، یہ کام کب ہوا، سب سے پہلے کب ہوا، پھر اس میں حکمت کیا تھی۔ تو اس پہ یہ کتاب بھری ہوئی ہے، کعبہ شریف کب بنا، اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پر کب آئے، یہ جنگ کب ہوئی، اولیت کیا ہے، تو حکمت کیا ہے، اس حوالے سے اس کتاب میں لکھا گیا ہے۔
تو یہاں یہ لکھتے ہیں کہ مل حکمت فی رفع الایدی فی الصلاۃ والجہر بالتکبیر قیل لیستدل الاعمی بالتکبیر والاسم برفع الجدین علی انتقالات الصلاۃ۔ امام جہادی سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سوال ہے، سوال سمجھے، حکمت کیا ہے رفع یدین نماز میں دونوں ہاتھوں کا بلند کرنا، اس کی حکمت کیا ہے، اور اونچی آواز سے تکبیر کہنے میں، اللہ اکبر اونچی آواز سے کہنے میں مل حکمہ، حکمت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں بعد نے کہا ہے کہ تاکہ اندھا جو ہے وہ تکبیر سے رہنمائی حاصل کرے۔ اندھے کو نظر تو نہیں آ رہا، تو جب کہیں گے اللہ اکبر تو اندھا سمجھے گا کہ نماز شروع ہو گئی ہے، تو اس لیے یہ اونچی آواز سے تکبیر مشروع ہوئی۔ اور بہرا رہنمائی حاصل کرے دونوں ہاتھوں کو اٹھانے سے انتقالات نماز میں، یعنی جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر جو بہرا ہے وہ سن تو نہیں سکتا، ہاتھ اٹھانے سے اسے پتہ چلتا نماز شروع ہو گئی، اگر رکوع میں جاتے تو اسے پتہ کیا وہ انتقالات نماز، تو نماز میں آنے جانے اور جو رفع دین ہوتا ہے تو بہرا جو ہے وہ اس سے سمجھ آتا ہے، تو اس لیے ہاتھ اٹھانا مشروع ہوا۔ تو یہ دو حکمتیں بیان کی، ایک دونوں ہاتھوں کے اٹھانے میں کہ یہ جو ہے یہ بہرے کے لیے کہ اسے پتہ چل جائے، اور جو اللہ اکبر اونچی آواز سے کہنا ہے یہ اندھے کو اندھے کے لیے ہے کہ اسے پتہ چل جائے کہ نماز شروع ہو گئی ہے، اللہ اکبر۔ وقیلا، اور بعد نے کہا کہ رفع دین کی ایک وجہ ہے، وہ کیا؟ لأن الکافرۃ کانت اذا صلت عاملت اصنامها تحت آباتها فشرع رفع الیدین تبرؤا من فعلهم وآلاتهم التي كانوا يعبدونها۔ بعد نے کہا کہ رفع دین اس لیے مشروع ہوا کہ کافر جب وہ نماز پڑھتے تو اپنی بغلوں کے نیچے بتوں کو اٹھا لیتے، تو بغلوں کے نیچے کافر، تو یہ تو مشہور مکہ شریف میں، تو کافر اپنی بتوں کو اپنی بغلوں میں رکھ لیتے تھے جب نماز پڑھتے تھے، تو اس لیے رفع دین مشروع ہوا تبرؤا من فعلہم، کہ تم کافروں کو فعل سے بیزاری کا اعلان کر دو، اور کافروں نے جو جھوٹے معبود بنائے ہیں ظالموں نے، ان سے اپنی بیزاری کا اعلان کر دو، یعنی تم ہاتھ اٹھاؤ اور ہاتھ اٹھا کر کہو یہ جو کافر اپنی بغلوں میں بت رکھ کے نماز پڑھ رہی ہیں ہم مالک اس سے بیزار ہیں، ہم تو تجھے ماننے والے ہیں، ہم ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں تو اکیلا ہے، وحدہ لا شریک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اس لیے امام اعظم فرماتے ہیں جب ہاتھ اٹھایا جائے تو تصور میں ہو اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو کہا جائے ساتھ ہی کہا اللہ اکبر، پھر ہاتھ باندھا جائے کہ اللہ ہی ہے بس۔ تو اس لیے ہاتھ اٹھانے میں نفی ہوتی ہے، ہاتھ باندھنے میں اس بات ہوتا ہے، ہاتھ اٹھانے میں نفی ہے، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور ہاتھ رکھنے میں اس بات ہے کہ خدا ہی تعالی معبود برحق ہے۔ یہ رفع دین کی حکمت ہے، اور امام اعظم حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اس کو چوز کیا اور اسی کو اختیار کیا اور پسند کیا کہ جب تم تکبیر کہنے لگو تو پہلے ہاتھ اٹھاؤ، ابھی تکبیر شروع نہ کرو، ہاتھ اٹھاؤ، اور ہاتھ اٹھا کر تمہارا تصور کیا ہو کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی رفع دین کی مشروعیت کہ کفار بت رکھ کر کہتے، بت رکھتے تھے بغلوں میں، ایسے کر دیتے تھے، تو مشروع ہاتھ اٹھاؤ اور یہ اعلان کر دو مالک ہم ان بت پرستوں سے اور جو انہوں نے بت رکھے ہیں ظالموں نے، ان سے ہم بیزار ہیں، ہم تجھے ایک مانتے ہیں اور تو ہی وحدہ لا شریک ہے، پھر ہاتھ باندھ کر یہ واضح کریں کہ مالک تو ہی معبود برحق ہے اور تو ہی بڑا ہے۔ تو اس کی یہ حکمت یہ تھی، لیکن ہمارے ہاں کیا ہوا، ان کو کہہ دیا نعوذ باللہ من ذالک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے منافی نماز پڑھتے تھے تو وہ بت رکھتے تھے، تو منافی کہاں آئے؟ اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ کہنا کہ نعوذ باللہ من صحابہ کرام، تو صحابہ کرام کہاں آئے؟ یہ تو کافر ہیں نعوذ باللہ من ذالک جو بدبخت بتوں کو رکھتے تھے، جن کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ رفع دین مشروع ہوا۔ تو تم ہاتھ اٹھا کر ان کے فعل سے اور ان کے جھوٹے خداؤں سے جن کی وہ پوجا کرتے تھے بیزاری کا اعلان کر دو۔
اور قیلا تیسرا قول، بعد نے کہا معناہ اس کا معنی انا غریق فی بحر الخطایا فخذ بیدی وان عاشانی، یعنی اس کا معنی، یعنی رفع یدین کا ہاتھ اٹھا کر، اس کا معنی یہ ہے کہ مالک میں خطا کے دریا میں ڈوبا ہوا ہوں، گناہوں کے دریا میں غریق ہوں، ڈوب چکا ہوں، بڑا گناہ گار ہوں، سیاکار ہوں، بدکار ہوں، خالی ہاتھ ہوں، ہاتھ اٹھا دے، خالی ہاتھ ہوں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اور کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ جب پولیس آتی ہے ہم سب یوں ہو جاتا ہے، تلاشی لے لو، کچھ نہیں ہے میرے پلے، اگرچہ جیب میں بہت کچھ ہو لیکن ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہے کچھ نہیں ہے میرے پلے۔ نماز میں بندہ آتا ہے، ہاتھ کھڑا کرتا ہے، کہتا ہے مالک کچھ بھی نہیں ہے، گناہ سے بھرا ہوا آیا ہوں، گناہ سے آلودہ آیا ہوں، گناہوں کے پہاڑ ہے میرے سر پر، لیکن حالی ہوں، تیرے کرم کا امیدوار ہوں، تیری مہربانی کا امیدوار ہوں۔ انی غریق فی بحر الخطایا، میں صرف خطاؤں میں نہیں، خطا کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں، اتنے میرے گناہ، سمندر کیا ہے، سمندر سے بھی بڑھ کر میرے گناہ ہیں۔ فخذ بیدی، پس تم میرا ہاتھ پکڑ لے، میرا ہاتھ پکڑ لے، گر رہا ہوں، میرا ہاتھ مالک پکڑ لے، وان عاشانی، مجھے معاف کر دے، میری خطائیں معاف کر دے، مجھے اٹھا دے، مجھے سیدھا کر دے، وان عاشا، مجھے سیدھا کر دے، مجھے کھڑا کر دے مالک، ڈوبا ہوا ہوں۔ تو کاش بندہ اس تصور میں نماز پڑھے تو وہ اس کا تصور ہی اسے بارگاہ خداوندی میں لے جائے گا، اور اس کو نماز کی معراج نصیب ہو جائے گی، اور اس کا عروج ہو جائے گا، باطن روشن ہو جائے گا، باطن میں نور آ جائے گا اور مزید سرور آ جائے گا۔ بندے کی نماز تھوڑی ہی دیر کے بعد الصلاۃ معراج المومنین اور ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کی مصداق بن جائے گی۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقہ سے ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خود نہیں بلکہ پوچھ کر، ہمیں جان کر پھر ہی آگے بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔